نیت میں اگر فتور ہے، نیت میں اگر ریاکاری ہے، نیت میں دنیا دیکھ کر خوش ہونا ہے، نیت میں دنیا کی واہوائی آپ کے من میں ہے، اللہ واہوائی دلا دے گا جی. ارے بڑی آسانی سے مل جاتی واہوائی آج کے زمانے میں، لوگ فری میں تعریف کر دیتی ہیں آپ کی، لیکن نہ دنیا میں کچھ ملتا نہ آخرت میں کچھ ملتا. نیت اگر ریاکاری کی ہے، میرا بکرا اس سے بھی بڑا رہنا، انہیں بکرا دیا تو میں گائے دینا، میں انہیں گائے دیا تو میں اونٹ دینا، انہیں 50,000 کا لایا تو میں 70,000 کا بکرا دینا، انہیں 70,000 لایا تو میں 1,00,000 کا اونٹ دینا. تمہارے تقوی کی حفاظت کرو جی، ریاکاری کر کے کہیں کو ستیاناش کر رہی جی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دو. نیند کی قربانی نہیں دیتے ہمیں. اللہ کیا بولتا؟ الصلاۃ خیر من النوم. میرے بندے تیری نیند سے بہتر ہے نماز، بولتا اللہ تعالیٰ. ہمیں نیند کی قربانی نہیں دینے والے، مال کی قربانی کہیں کا دیتے ہیں، جان کی قربانی کہیں کا دیتے. نیند کی قربانی دینے نہیں ہوتا. جمعہ میں پوری مسجد بھر جاتی، یہی پبلک کہاں جاتی؟ کہاں جاتی؟ عصر کی نماز میں کہاں جاتی؟ فجر کی نماز میں کہاں جاتی؟ کیا جمعہ اللہ فرض کرے؟ فجر کے بارے میں کیا قیامت کے دن آپ کو نہیں پوچھیں گا؟ ساری دنیا کو خوش کر لے، لیکن میرے رب کو اگر تو ناراض کر دیا تو تیرے ہوتا بڑا بدنصیب اس جہاں میں کوئی بھی نہیں. لیکن پوری دنیا اگر تجھ سے ناراض ہو جائے، میرا اللہ مالک الملک تیرے سے خوش ہے، تو یہ جان لے اس دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب تیرے ہوتا کوئی بھی نہیں. اللہ کو خوش کر لے. اللہ کو ناراض کر کے دنیا والے کو کیا خوش کرتا؟ چہرہ دیکھیں دے مومنوں کا نہیں، چہرہ منڈا کے منافقوں جیسا چہرہ، یہودیوں جیسا چہرہ، زبان پر سچائی نہیں، کمائی میں حلال نہیں، زندگی میں نماز نہیں. ارے کئی کا اوپر سے نیچے ہمیں مومن کے شکل صورت تو بھی ہے کیا جی ہمارے پاس؟ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہاں کا پالنہار و پروردگار ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. اسی کے لیے ہماری عبادتیں، اسی کے لیے ہمارا جینا، اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے. دونوں جہاں کی ملکیت و ملوکت اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے. وہ سارے جہاں کا مالک الملک ہے، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، دنیا کے بڑے سے بڑے پیر پیغمبر اسی کی عبادت کر کے گئے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. غرض کہ ہماری زبانی بدنی عبادتیں بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارے رکوع سجدے اسی اللہ کے لیے، ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہماری زندگی،
ہماری موت، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسی رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد نبی علیہ السلام پر درود نازل ہو، جو تمام جہان کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید الثقلین ہیں، ساقی کوثر شافی محشر ہیں، جو نبی آخر الزماں ہیں، نبی امین الصادق ہیں، جو عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد قربانیاں ایسی دو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ حج 37 نمبر کی آیت، اس آیت میں اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قربانیاں جو تم دیتے ہو، ان قربانیوں کا گوشت، ان قربانیوں کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ اگر کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارا ایمان، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تقوی کی شکل میں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ عز و جل تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری صورت کیسی ہے، تمہارے جسم پر تم کیا پہنے ہو، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، کس ارادے سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ ابھی قربانی کی عید ہمارے سروں پر کھڑی ہے، بالکل سامنے ہے، صرف 14-15 دنوں میں قربانی کی عید ہم کو ادا کرنا ہے۔ اسی ماہ کی 29 کو قربانی کی عید ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ قربانی ہم نے سمجھا کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گائے یا ایک بکرا یا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں لا کر قربانی کیے، گوشت کھا لیے، خبابہ ٹنگا لیے، دعوتاں اڑا لیے، ہو گئی قربانی۔ نہیں، قاف را با، قرب یقرب تقرباً کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے قربت اختیار کرنا، اللہ سے قریب جانا۔ قربانیاں جب انسان پیش کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کس چیز کی قربانی؟ کیا صرف بکرے کی، جانور کی؟ نہیں، ہر چیز کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، نفس امارہ کی قربانی، خواہشات نفس کی قربانی، اللہ عز و جل کے لیے تمہارے جان کی قربانی، تن من دھن کی قربانی، انا کی قربانی۔ یہ ہمیشہ بولتے ہیں نا سال کے 11 مہینے آپ لوگ، میں کریا، میں ایسا کریا، میں وہ بنایا، میں اسے دیا، میں یہ کریا، میں وہ، میں انا، اپنے اندر کی انا، گھمنڈی، تکبری، اس کی قربانی، اپنی آنکھوں کو بے حیائی چیزوں سے دیکھنے سے بچانے کی قربانی، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ رکھنے کی قربانی، اپنے ہاتھوں کو غیر محرموں کو نہ چھونے، بے حیائی چیزوں کو استعمال نہ کرنے کی قربانی، اور اپنے پیروں کو جائز جگہ لگانے کی قربانی، اطاعت اور معروف کاموں کے لیے صرف کرنے کی قربانی، منکرات سے بچنے کی قربانی، اپنے نفس سے جہاد کرنے کی قربانی، نفس امارہ کی قربانی، خواہشات نفس کی قربانی، نفسانی خواہشات کی قربانی، اپنے کانوں کو گانے سننے، اپنے کانوں کو بے حیائی چیزوں کی چیٹنگ، لڑکیوں سے کالنگ کرنے کے بے حیائی سے روک کر معروف چیزوں کو سننے کی قربانی، ہر چیز کی قربانی۔ اللہ کے لیے ایسے جیو، ایسے مرو کہ تمہارا رب تمہاری زندگی سے راضی ہو جائے، تمہاری موت سے راضی ہو جائے۔ قربانیاں ایسے دو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی قربانی دی؟ تن من دھن، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں۔ محبت تو بہت کرتے ہیں، دعوے، صرف دعوے، عمل نہیں، نہ اللہ کی محبت نہ رسول کی محبت۔ اللہ کی محبت
तौहीद पर कायम रहना, रसूल की मोहब्बत, रिसालत पर अमल करना, इसे बोलते हैं अल्लाह रसूल की असल मोहब्बत। मैं मोहब्बत कर रहा हूं बल्कि सब गद्दारी के काम करे, ये मोहब्बत नहीं होती। मैं मेरी बीवी से मोहब्बत करता हूं लेकिन तमाम अपनी वफादारियां किसी गैर औरतों के साथ निभाता, इसे मोहब्बत नहीं बोलते, इसे बेवफाई बोलते हैं। हम मोहब्बत के सिर्फ दावे करते हैं, अल्लाह तेरे से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है, लेकिन कामा पूरे शिर्क के, बिदात के, रसूमात, अम्मा करी सो बावा, करी सो बावा, खानदान कर ले काया सो अम्मा दादा के खानदान की रसूमात, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। मोहब्बत वो कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत ऐसी करो, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना करो, नबी की मोहब्बत ऐसी करो कि नबी की रिसालत में किसी को शरीक मत करो, इसे बोलती है असल मोहब्बत। ये कुर्बानी दो असल, कुर्बानी की ईद का दर्स तुमको सिखाती है, जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए, और जो कुछ करो तो अल्लाह की रजा की खातिर करो। जो कुछ करो, जो कुछ करो, चाहे गुफ्तगू भी करो, ये सोच कर करो कि मेरे गुफ्तगू से किसी का दिल नाराज ना हो जाए, मेरी जबान से कोई ऐसा कलमा ना निकले कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे, उसकी आंखों से आंसू का सबब ना बने, किसी के दिल की बद्दुआ मुझे ना लगे, मेरी गुफ्तगू से सामने वाला भी खुश हो, अल्लाह भी खुश हो। ये कुर्बानी दो मेरे भाइयों, कुर्बानी इसी का नाम है। साहबा किराम, नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे नबी आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानियां दिए? नबी बोले मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन ताइफ का दिन, मार मार कर खून से नहला दिए ताइफ वाले, नीचे गिरा दिए, उठने की ताकत नहीं थी मेरे बदन में, एक बार उठा, बोला लोगों एक अल्लाह का ऐलान करो, मैं इसके बदले में तुमसे पैसे नहीं मांगता, रोजी रोटी नहीं मांगता, एक अल्लाह का ऐलान करो, दुनिया आखिरत संवर जाएगी। भीड़ बोल रहा रे इन्हें, हमारे बाप दादा के खिलाफ भीड़ बोल रहा, भीड़ पागल हो गया इन्हें, मारो इसे। नऊज बिल्लाह, हमारे नबी को पागल, मजनू, दीवाना ऐसे अलखाब दे देकर मारे। दुश्मनों ने नबी को इतना मारा, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नबी के बदन में उठने की जसारत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन को घसीटते घसीटते एक पहाड़ के दामन में बैठकर अल्लाह से कहते हैं हाथ उठाकर, इलाही तू मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, किन लोगों के हवाले कर दिया? क्या ये लोग मेरी जिंदगी मौत के मालिक हैं, जब चाहे खड़ा करते हैं, जब चाहे मार गिराते हैं? क्या मेरी जिंदगी मौत के मालिक हैं? ऐ अल्लाह, फिर भी तू नाराज मत हो जा, अब भी तू नाराज मत हो जा, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी तौहीद का डंका इस दुनिया में बजाऊंगा, मैं तेरी तौहीद का नारा बुलंद करूंगा, तेरी नबूवत को पहुंचाने में जर्री भी कसर बाकी नहीं रखूंगा। अल्लाह तेरी अमानत को तेरे बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अल्लाह तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू मेरे से खुश हो जा, यही मेरे लिए काफी। वो दुआ थी नबी की ताइफ के मैदान में मार खा के, वो दुआ थी हमारे नबी की, अल्लाह तू मेरे से नाराज मत हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे जिस्म में जान बाकी रहने तक तेरी अमानत को, नबूवत को तेरे बंदों तक अमानतदारी से पहुंचाऊंगा, चाहे मैं मेरी जान क्यों ना कुर्बान हो। इसे बोलती है कुर्बानी। जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। हम करें ऐसा कुछ, हमारी जिंदगी में हुआ ऐसा कुछ, हम जी रहे हैं अल्लाह के लिए, हम मर रहे हैं अल्लाह, अरे जी रहे हैं तो जोरू बच्चों के लिए, हम मर रहे हैं तो दुनिया की दौलत के लिए। अरे क्या जी कुर्बानी हमारे अंदर, कहाँ है जी कुर्बानी हमारे अंदर? हम लोग अच्छा अच्छा खाती, बुरा बुरा लोगों को देती, कीमती लिबास पहनती, सस्ता लिबास गरीबों को देती, अच्छा अच्छा हम खाती, गरीबों को बिल्कुल नाकारा गिज़ा तकसीम करती। अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब आयत नाजिल किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेकी को उस वक्त तक पा नहीं सकते जब तक अपने सीने, अपने दिल, अपने जिस्म में जो चीज तुम्हारे लिए महबूब व मुकर्रब है, जिस चीज से तुम मोहब्बत करते हो, वो चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह की कसम तुमको अल्लाह नेकी नहीं देगा। ये आयत उतरना था, अबू तलहा 600 खजूरों के बाग अल्लाह के राह में दे दिए। बोले ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के नबी। अल्लाह कहता है तुम्हारे जान के पास जो अजीज चीज है, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, दौलत, हर चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक नहीं दोगे, अल्लाह तुमको नेकी नहीं देगा। मेरे पास वो खजूरों के बाग से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है, वही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की रजा की खातिर, मेरा रब राजी हो जाए, इसकी खातिर
میں یہ سارے کا سارا بغیچہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. اسے بولتی قربانی, اسے بولتی قربانی. ہمیں کیا جی کریں گے, ہمارے پاس کہاں ہے جی وہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والا؟ کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھتا ہے جسے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ جاتا ہے, اسے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کوئی دینے والے اللہ کے راہ میں 100 اونٹ 3000 سونے کے دینار سکے نبی کے گود میں لا کر ڈال دیتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان, اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا. 3000 سونے کے دینار سکے دیکھ کر بولتے ہیں عثمان, آج کے بعد اللہ کی قسم ایک بھی نیکی کیے بنا گھر پر بھی بیٹھ جا, تب بھی میرا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. ایسی بشارتیں سننے کے بعد ایک صحابی جو غریب ہیں حضرت سلمان فارسی, ان کے دل میں تمنا آتی ہے کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا, میں بھی اللہ کے راستے میں دیتا, اللہ مجھے بھی ایسے جنت کی بشارتیں سناتا. میرے پاس تو دولت نہیں ہے, میں کہاں سے جنت حاصل کروں؟ رات رات جاتے ہیں ایک یہودی کے باغیچے کو, کھجوروں کے ڈول سے پانی سیر کرنے کی مزدوری قبول لیتے ہیں کہ ایک کھجور کے درخت کو 2 ڈول بوڑی سے کھینچ کر ڈالوں گا, اور ایک درخت کو 2 ڈول ڈالوں گا تو ایک پسو کہتے ہیں 2 ہتھیلیوں میں جتنی کھجور بھر کر آ سکتے ہیں, ایک پسو آپ کو مزدوری دی جائے گی. رات بھر کھینچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, بوڑی میں سے ڈول ڈال کے کھینچتے ہیں. ارے صبح تک ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتی جی, ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتی, ان کے ہاتھ کی رسی کھینچنے کے قابل نہیں رہتے. جتنے درختوں کو رات بھر ڈالتے ہیں 2 ساک کھجوریں ان کو ملتی ہیں, مطلب 6 کلو کے قریب 2 ساک کھجوریں ان کو ملتی ہیں. بیوی بچے بھوکے ہیں, گھر میں کھانے نہیں ہے کیا بھی, ایک سا بیوی بچوں کے لیے ایک سا اللہ کے راستے میں لے کر, اللہ کے نبی دینے والے بڑی بڑی دولت دے رہی, دینے والے دنیا کی قربانیاں دے رہی, میرے غریب کے پاس یہ تاج ہے, یہ قبول کر لو نا, یہ لو نا, اللہ کے رضا کی خاطر لایا ہوں, یہ لے لو نا. وہ لے کر آتے ہیں, کسی کو نہیں معلوم محفل میں سلمان فارسی کس جذبے سے کس محنت سے وہ مال لے کر آیا ہے, کوئی نہیں جانتا محفل میں. لیکن رات کی تاریکی میں چلنے والی ہر باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا علیم کبیر, وہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ سلمان فارسی کس جذبے سے, کس محنت سے, کس لگن سے وہ لے کر آیا ہے, کیا اس کے دل میں تمنا ہے, کیا ہرس لے کر وہ یہ مال لے کر آیا ہے, کتنی محنت سے والا, اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی, سلمان فارسی کا یہ ایک سارے لوگوں کے صدقات و خیرات پر اونچائی پہ رکھو, کہو کہ تم سب کے صدقات پر سلمان کے صدقے نے سبقت لے گیا, سب سے آگے اللہ کے راستے میں یہ بڑا مقام پا لیا. میرے بھائیوں, نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے, اللہ خوش ہونا چاہیے. ایسی نیت آپ اپنے سینے میں رکھ کر کچھ بھی کرو, میرا اللہ تمہاری ہر عمل کو قبول کرے گا. نیت میں اگر فتور ہے, نیت میں اگر ریاکاری ہے, نیت میں دنیا دیکھ کر خوش ہونا ہے, نیت میں دنیا کی واہوائی آپ کے من میں ہے, اللہ واہوائی دلا دے گا جی. ارے بڑی آسانی سے مل جاتی واہوائی آج کے زمانے میں, لوگ فری میں تعریف کر دیتی ہیں آپ کی, لیکن نہ دنیا میں کچھ ملتا نہ آخرت میں کچھ ملتا. نیت اگر ریاکاری کی ہے, میرا بکرا اس سے بھی بڑا رہنا, انہیں بکرا دیا تو میں گائے دینا, میں انہیں گائے دیا تو میں اونٹ دینا, انہیں 50,000 کا لایا تو میں 70,000 کا بکرا دینا, انہیں 70,000 لایا تو میں 1,00,000 کا اونٹ دینا. ارے یہ کمپٹیشن مت کرو, اللہ خود بول رہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارا گوشت نہیں جاتا, تمہارا خون نہیں جاتا, تقوی جاتا. وہ تقوی کو ریاکاری کر کو کئی کو لکھوا مار لے رہی جی, تمہارے تقوی کی حفاظت کرو جی, ریاکاری کر کے کئی کو ستیاناش کر رہی جی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دو, اور اللہ راضی انہی لوگوں کی کرتا, انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا جو اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے کون؟ توحید پرست. مشرک کی کوئی صدقہ خیرات اللہ قبول نہیں کرتا. دنیا بھر کا شرک کر کو, دنیا بھر کے خرافات کر کو, انہیں کچھ بھی اللہ کے راستے میں کرو, اللہ نہیں قبول کرتا. آدم کے 2 بیٹوں کو آزمانے کے لیے اللہ قربانیاں دینے بولا, حابیل قابیل, دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی. ایک اللہ کے راستے میں بکرا کاٹ کے میدان میں رکھ دیا, دوسرا کھیتی باڑی کر کے اناج کا ڈھیر میدان میں لگا دیا. کون؟
हाबील ने अल्लाह के रास्ते में बकरा ज़बा किया, हाबील अल्लाह के रास्ते में अनाज जमा कर दिया। अल्लाह हाबील की कुर्बानी कबूल की। आसमान से आग आई, हाबील के दुम्बे को जलाकर राख कर दी। आसमान से आग आकर हाबील के अनाज को छुई भी नहीं, हाबील की कुर्बानी अल्लाह कबूल भी नहीं किया। और अल्लाह ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों मुत्तक़ियों की कुर्बानी कबूल करता है। अल्लाह किसकी कुर्बानी कबूल करता? जो तुम में से तक़वे वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, उनकी कुर्बानी कबूल करता। जी दुनिया भर के खुराफात रख ले को, शिरक रख ले को, बिदात रख ले को, अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर को कुर्बानी करे तो अल्लाह कहाँ कबूल करता? पहले अल्लाह को राजी करो, बाद में कुर्बानियां दो। अल्लाह को राजी कर लो पहले। तौहीद की खातिर सहाबा इकराम ने क्या कुर्बानियां नहीं दी। बिलाल हबशी के पैरों में रस्सी बांधकर मक्के के तपती रेत पर खींचा गया, अहद अहद का नारा लगाते थे। बिलाल ने अल्लाह की वहदानियत में कभी शिरक नहीं किया। हजरत खब्बाब बिन अर्द को लोहे के बड़े बड़े आग के अंगारों पर सुलाकर सीने पर पैर रख देता था जालिम, उनका मालिक। अंगार से जलाकर पीठ की पूरी चमड़ी जल जाती थी, चर्बी से अंगार के डल्ले बुझ जाते थे। चीख मार मार कर खब्बाब बिन अर्द बेहोश हो जाते, लेकिन सीने पर से मालिक उनका पैर नहीं हटाता था। खब्बाब बिन अर्द की हालत। खुबैब बिन आदी, हजरत खुबैब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ा दिया गया। कहा गया कोई ख्वाहिश है? कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश है। अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़कर जाकर सूली पर खड़ जाते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी जान के बदले में मेरे नबी के पैर में कांटा चुभाना भी मैं गवारा नहीं करता। इसे बोलती कुर्बानी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम की कुर्बानी। हजरत जुन्नैरा ने अपनी आंखों को गंवा ली, अल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखें दोबारा बना दिया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दिए, लेकिन हरफ शिकायत अपनी जबान पर नहीं। इसी तौहीद की खातिर, इसी तौहीद की खातिर हम लोग कई की कुर्बानी देते हैं। जी अरे माल की कुर्बानी देने नहीं आता हम ना। माल तो छोड़ो, कंजूस हो गई हम लोग। 1 नंबर के 10 रुपए की नोट देखती, चिल्लाना तलाशती हम लोग, बड़ी नोट नहीं देते। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बड़े बड़े नोटा आपको दे रहा आसमान से, आपकी कमाई में बरकत की शक्ल में मोटे मोटे नोटा आपको दे रहा, लेकिन आप गरीबों को चिल्लर तलाशती, छोटे छोटे नोटा तलाशती। इतने कंजूसा हो गए आप लोग। अरे क्या करती जी दौलत? खबर में लेके जाती क्या जी? खयामत में लेके जाती क्या जी? इस दौलत को एक झटके में चुटकी बजाने की खातिर निकाल कर फेंक दिए थे साहबा इकराम। अब्दुल उज्जा जो इस्लाम कबूल करे, जिनका नाम अल्लाह के नबी ने अब्दुल उज्जा से अब्दुल्ला रख दिया, वो अब्दुल्ला बड़े मालदार साहबी मक्के से निकले तो मक्के वालों ने पकड़ लिया, पूरी दौलत दे के जाओ बोले, एक झटके में दौलत दे डाले, सारी दौलत कुर्बान कर डाले, यहां तक के कपड़े तक उतार लिए उनके। माँ के पास जाकर 2 चादर के टुकड़े लेकर, एक ऊपर एक नीचे, उनको नबी लखब रख दिए 2 चादर के टुकड़े वाले बोल के, अब्दुल्ला जुल बजादैन। उनका लखब क्या पड़ा? अब्दुल्ला जुल बजादैन। गए वो अल्लाह के नबी के पास, 2 चादरों के टुकड़े में गए। सुहेब रूमी, सुहेब बहुत बड़े मालदार, रूम से आने वाले, हिजरत करके सारी दौलत, बड़े मालदार सहाबा में से एक सहाबी, मक्के की सारी दौलत दो बोले, एक झटके में उठा को दे डाले पूरी दौलत। हजरत अबू सलमा को, उम्मे सलमा, उनके रिश्तेदार आकर ससुराल वालों ने उनकी बीवी को निकाल लिया, खुद खानदान वाले आकर बेटे को निकाल लिए, मक्के वाले आकर दौलत ले लिए। अरे इधर बीवी, उधर बेटा, इधर दौलत। बोलने में आसान लग रहा, आपको सुनने में आसान लग रहा, जिसके ऊपर बीती ना उसे मालूम है कुर्बानियां क्या चीज होती। बोल के कई के वास्ते करे, अल्लाह को खुश करने करे, सारी दौलत कुर्बान कर डाले। अबू सलमा, अब्दुल्ला जुल बजादैन, सुहेब रूमी, सारी दौलत एक झटके में बगैर सोचे समझे। क्यों? उनके लिए इंपॉर्टेंट ये दौलत नहीं थी, अल्लाह की रजा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, अल्लाह का दीन उनके लिए प्यारा था। दीन के लिए जान कुर्बान कर देते थे। हम लोग दौलत के वास्ते जान कुर्बान कर देते, दीन के वास्ते कई का कुर्बान करते, नींद तक कुर्बान नहीं करते जी। हमें नींद की कुर्बानी नहीं देते हमें। अल्लाह क्या बोलता? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मेरे बंदे तेरी नींद से बेहतर है रे नमाज, बोलता अल्लाह ताला। हमें नींद की कुर्बानी नहीं देने वाले, माल की कुर्बानी कहीं का देती, जान की कुर्बानी कहीं का देती, नींद की कुर्बानी देने नहीं होता। जुम्मा में पूरी मस्जिद भर जाती, यही पब्लिक कहां जाती? असर की नमाज में कहां जाती? फजर की नमाज में कहां जाती? क्या जुम्मा अल्लाह फर्ज करे? फजर के बारे में क्या क़यामत के दिन आपको नहीं पूछेंगा? क्यों मेरे बंदे, फजर को मैं बोला, मेरे बंदा तुझे बुलाता था, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ, छोड़ तेरी नींद को, आजा नमाज को।
आया तू कभी, दिया नींद की कुर्बानी, निकाला तेरे वक्त में से औकात। कहाँ जाती है ये पब्लिक? अरे नमाज के लिए वक्त की कुर्बानी नहीं हमारे पास, फजर के लिए नींद की कुर्बानी नहीं हमारे पास, माल की कुर्बानी हमें क्या जीतेंगे? जब ये लोग माल को लुटा दिए, गए मक्के को, मदीने को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुहेब रूमी के हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं, सुहेब क्या हालत बना ली है तुम्हारी, ये क्या तो भी बना लिया है? अल्लाह के नबी, अल्लाह के दीन के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दे। अल्लाह के नबी, दौलत कुर्बान करके आया हूं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में, ईमान की दौलत लेकर आया हूं, ईमान की दौलत बचा के आया हूं, दुनिया की दौलत कुर्बान करके आया हूं। नबी के हाथ, सुहेब के हाथ में है। अल्लाह सूरह तौबा की 111 नंबर आयत नाजिल कर दिया। अल्लाह ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे नबी बशारत दे दो उन लोगों को जो अपनी दौलत के बदले में जन्नत को अल्लाह ताला से उन्होंने खरीद लिया, जन्नत को खरीद लिया। ये जन्नती सहाबी है जो दुनिया देकर जन्नत को इन्होंने पा लिया, जन्नत को इन्होंने सौदा कर लिया। ये जन्नत के शहदाई है, ये जन्नत के तलबगार हैं। अरे दुनिया आप कुर्बान करो, मेरा अल्लाह सारी दौलत आप पर कुर्बान कर डालता, जन्नत आपको अता करता, लेकिन वो करने के लिए हमारे पास नहीं। सबसे बड़ा जिहाद नफ्से अम्मारा का जिहाद। नफ्से अम्मारा से फाइट करो जी। नफ्से अम्मारा हमारे को बोलता कि गंदे वेबसाइट देख, नफ्से अम्मारा बोलता गरम नरम नींद में सो जा, नमाज को कहीं गुजाता। नफ्से अम्मारा बोलता कि फलां गेम खेल, अगर इतने पैसे पॉइंट जमा करेगा तो यूट्यूबर इतना पैसा आपको डालेगा। टिकटॉक बनाने वाला नौजवान टिकटॉक बना के बेकार के वीडियो बना के लाइक्स शेयर्स, हमारे सब्सक्राइब्स करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों? ताकि पैसे ऐंटे, यूट्यूबर से ऐंटे। कोई कमाने वाला 50,000 कमा रहा महीने को, 1 लाख कमा रहा, क्यों? अय्याशी करके, फहाशी करके, गंदे गंदे कामा करके। इसे बोलती क्या चीज? अरे तुम्हारी जवानी के एक एक ढंग से बारे में अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी जिंदगी के एक एक रंग के बारे में अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब दोगे, क्या खाक जवाब दोगे अल्लाह के दरबार में? तुम्हारा उठना भी, तुम्हारा बैठना भी, तुम्हारा सोना भी, तुम्हारा जागना भी, तुम्हारा चलना भी, तुम्हारा फिरना भी अल्लाह की रजा की खातिर होना चाहिए। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने वाले काम हमें कर को जन्नत की उम्मीद लगा लिया तो क्या अल्लाह जन्नत देता क्या जी? अरे दुनिया मिल जाती, आपको यूट्यूब से पैसा मिल जाता, दुनिया में लाइक भी मिल जाती, शेयर भी मिल जाती, सब्सक्राइबर भी मिल जाती, दुनिया को आपको पसंद करने वाले भी मिल जाती, सारी दुनिया को खुश कर ले। लेकिन मेरे रब को अगर तू नाराज कर दिया तो तेरे उतना बड़ा बदनसीब इस जहां में कोई भी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया अगर तुझसे नाराज हो जाए, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क तेरे से खुश है, तो ये जान ले इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब तेरे उतना कोई भी नहीं। अल्लाह को खुश कर ले, अल्लाह को नाराज करके दुनिया वाले को क्या खुश करता? चेहरा देखेंगे मोमिनों का नहीं, चेहरा मुंडा के मुनाफिकों जैसा चेहरा, यहूदियों जैसा चेहरा, जबान पर सच्चाई नहीं, कमाई में हलाल नहीं, जिंदगी में नमाज नहीं। अरे कई का ऊपर से नीचे हमें मोमिन के शक्ल सूरत तो भी है क्या जी हमारे पास? मोमिन बनो जी पहले। अल्लाह कुरान सूरह बकरा 208 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों ईमान में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तुम ईमान वाले जबान से हो, अमल से तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, मुकम्मल ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्बिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सुबह से शाम तक शैतान को खुश करने में पड़ी हम लोग। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, एक सहाबी एक नबी के पास एक मुकद्दमा आता है, कहता है अल्लाह के नबी ये शख्स मुझे खजूर का दरख्त नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मेरी बाउंड्री सीधा नहीं उठ रही। नबी अलैहिस्सलाम उसको बुला के कहते हैं या तो बेच दे। नहीं अल्लाह के नबी मैं नहीं बेचता। ठीक है, उस खजूर के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत का एक खजूर का दरख्त देगा, उसके बदले में। नहीं अल्लाह के नबी मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं बेचूंगा भी नहीं, मुझे खजूर का दरख्त भी नहीं चाहिए जन्नत का, मेरा माल मुझे सलामत। एक सहाबी अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आते हैं, वो जाकर कहते हैं मेरा सारा बगीचा ले ले, वो एक दरख्त दे दे, वो एक दरख्त दे दे, मेरा पूरा बगीचा मैं तेरे नाम कर दूंगा। उसके अंदर का मकान, उसके अंदर का कुआं जो साल के 12 महीने में कभी नहीं सूखता, वो सारा तेरे नाम कर दूंगा, वो एक दरख्त मुझे दे दे। ठीक है, सारी दुनिया की दौलत ले लिया, वो बगीचा ले लिया, उनका माल ले लिया, घर कुआं सब ले लिया, वो एक दरख्त उनको दे दिया। अल्लाह के नबी वो एक दरख्त मैं उस आदमी से ले लिया हूं जो कल आप उससे मुतालबा कर रहे थे, मैंने ले लिया अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, ये लीजिए वो दरख्त मैं आपको देता हूं।
میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کی خاطر میں نے وقف کیا, اللہ کے رسول کی خاطر وقف کیا, آپ جسے چاہے دے. اللہ کے نبی بولے آپ نے یہ کیسا کیا؟ اللہ کے نبی میری پوری دولت اسے دے دیا, میرا پورا باغ دے دیا, میری پوری پونجی زندگی بھر کی دے دیا. جانتے ہو کس لیے؟ وہ ایک درخت کے واسطے, جو درخت کے بارے میں آپ اسے کل سمجھا رہے تھے, اللہ تجھے جنت کا درخت دیں گا. جانتا ہے جنت کا درخت کیسا رہے گا؟ گھوڑا لے کر سوار گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑاتا جائے, 100 سال لگیں گے ایک کھجور کے درخت کے سائے کو ختم کرنے میں, اس کے کراس کو ختم کرنے میں. اتنا بڑا درخت اللہ تجھے ایک درخت جنت کا دیں گا. وہ بے ایمان تھا, انکار کر دیا. اللہ کے نبی کیا مجھے اب اللہ تعالیٰ وہ ایک درخت دیں گا؟ اللہ کے نبی بولے ابو دہدا تو ایک درخت کی بات کرتا ہے, تیری قربانی سے میرا رب اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا, تیرے نام کے کئی کھجوروں کے باغ اللہ جنت میں کر دیا. تو ایک درخت کے بدلے میں یہ کام کیا, تیری اس فیاضی سے اللہ اتنا خوش ہو گیا, ایک درخت کے بدلے کئی کھجوروں کے باغ تیرے نام کر دیا. اسے بولتی قربانی, انا کی قربانی, ہر چیز کی قربانی. آج ہم لوگ رات میں بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد نہیں آتا, ہر برائی ہمارے اندر آ جاتی. تنہائی میں بازار میں کمانے کے لیے دکان میں بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد نہیں آتا, ہر حرام کاری ہمارے اندر آ جاتی. جب کسی سے لیوا دیوی کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر نہیں آتا, ہر قسم کی حرام کاری ہمارے اندر آ جاتی. باپ جب تک زندہ ہے اللہ سے ڈرنے والے رہتے, باپ مر گیا تو ہر قسم کی بدماشی ہمارے اندر آ جاتی. چھوٹے بھائیوں کا حق ہم ہڑپ کر لیتی, بہنوں کا حق ہم ہڑپ کر لیتی. بڑے بڑے بھائیاں ناک کے سانپا, بڑے بڑے اناکونڈا سانپا بن کے بہنوں کا حق نگل لیتی ہم لوگ. ارے نگل لے, کتنا نگلیں گا تو؟ بہنوں کا حق کتنا ماریں گا, بھائیوں کا حق کتنا نگلیں گا؟ پوری دنیا میں راج کر کے کھوٹا مار لے کے بیٹھیں گا کیا؟ ادھر ہی جائیں گا نا دنیا چھوڑ کے ایک نہ ایک دن. لیکن یاد رکھ, تیرا قیامت کے دن فیصلہ تو بہت دور ہو گیا. موت کے وقت اللہ تجھے جھٹکے بتا دیں گا سکرات کے. جو دولت تو نے ہڑپ کیا, جو غریبوں کا حق تو نے مارا, تو بھائی بہنوں کا منہ مار کے جو ان کو ستا کے ان کے آنکھوں میں آنسو نکال کے جو تو ان کے دولت پر راج کیا, تیری موت کے وقت سکرات کے جھٹکے دے کر اللہ تجھے بتا دے گا تو نے دنیا میں کیا کیا, کتنی بڑی غلطی کیا. جتنا بھی تو دولت جمع کر لے, ایک پھوٹی کوڑی خبر میں نہیں لے کے جائے گا. یاد رکھ, کسی کا حق نہ مارا کر, کسی پر ظلم مت کیا کر, کسی پر بددعا کے کلمات نہ نکالا کر, کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ان کی خوشی کا سبب بنا کر, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کا سبب مت بنا کر. زندگی جی تو ایسے جی کہ تیرا رب تیرے سے راضی ہو جائے, مرے بھی تو ایسے مر کے تیری موت سے بھی میرا رب راضی ہو جائے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی روح قبض ہو رہی ہے. صحابہ کرام جسم سے چھلنی ہو چکا ہے, بدن ان کے لگ چکا ہے, زخموں سے چور ہے, پیاس لگی ہے, پیے پانی 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 کہہ رہے ہیں. کہاں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر پانی 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 صحابہ کی آواز نکل رہی ہے. زخمی صحابہ, جنگ ختم ہو چکی ہے, پانی پلانے والے بہنیں بھائی پانی لے کے پہنچتے ہیں, حلق میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن بازو سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی. یہ کہتے ہیں کہ شاید میرے سے زیادہ ان کو ضرورت ہوگی, اللہ میرے اندر 4 منٹ سانسوں کو باقی رکھے گا, شاید میرا بھائی اتنا بھی نہیں جی پائے گا, پہلے اس کے منہ میں ڈالو بعد میں میرے منہ میں ڈالو. ارے وہ پانی وہ پانی وہ پانی, 6-7 لوگ پانی پانی کی آوازیں نکال رہی, کسی کے حلق میں نہیں جا رہی. ہر کوئی اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو ترجیح دے رہا, یہ بول رہا کہ مجھے چھوڑو اسے پہلے پلاؤ. پلٹ کر دیکھتے ہیں کوئی زندہ باقی نہیں, سب اللہ کو پیارے ہو گئے, سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ارے ایسے تھے جی اللہ والے, مرتے وقت بھی اپنی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے تھے جی, اپنے سے بڑھ کے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے جی. آج ہم لوگ کرونا میں مر رہا, اس کے حالت سکرات جیسی ہے, انہیں اسپتال میں ایڈمٹ ہے, اس کے پیٹ میں کینسر کا گڈھا ہے, اس کے گھر میں کھانے کے واسطے اناج نہیں, تو بھی ہمارے پاس اناج دلانے کی کیپیسٹی ہے لیکن دلاتے نہیں. آپریشن کے لیے 10,000 دینے کی مدد کرنے کی کیپیسٹی ہے لیکن دیتے نہیں. استغفر اللہ, اللہ کیسا جی راضی ہوں گا, اللہ کیسا جی راضی ہوں گا. نیت صاف رکھو, تمہاری نیت کے مطابق اللہ تم کو پھل عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انا ظنی عبدی معیا, میں میرے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں, جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا ویسا میں اسے پھل سے نعمتوں سے نوازوں گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جیسا وہ مجھ سے امید لگائے گا ویسا میں اسے پھل سے عطا کروں گا.
اب تک آپ نے جو گناہ کر لیے, اب تک جو بدکاریاں آپ نے کر لی, اب تک جو شرک و بدعات آپ نے کر لیا, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے کے لیے. اللہ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دو, چھوڑ دو گناہ. ایک بھی منٹ کے لیے یہ مت سوچو آئندہ سال توبہ کریں گے, حج کو جا کے توبہ کریں گے, عمرہ کو جا کے توبہ کریں گے, رمضان میں توبہ کریں گے, لیلۃ القدر میں توبہ کریں گے. ارے کسے معلوم جی کب کون تک کہاں تک جیے گا, کسے معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, بولتے اللہ کے نبی میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں, اللہ کیا مجھے معاف کریں گا؟ بے شک معاف کرتا. میرے اندر فکر آ گئی, اللہ مجھے معاف کرتا کہ نہیں کرتا, کہ ڈر پیدا ہو رہا. ارے کئی کو نہیں معاف کرتا جی, ہر گناہ معاف کرتا جی. اللہ معافی مانگو جی, سچے دل سے شرمندگی سے معافی مانگو, اللہ ہر گناہ معاف. اللہ کے نبی میرا گناہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا, شاید آپ سنیں گے نا آپ بھی مجھے معاف کرتے کہ نہیں, کہ اتنا بڑا گناہ کر ڈالوں. اللہ کے نبی بولے کیا تو بھی کرے تمہیں ویسا, کیا تو بھی کرے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے والا اب اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی شرک کرے رہے, بدعت کرے رہے, کتنے بھی خرافات کر رہے, اللہ سب معاف کر ڈالتا کلمہ پڑھتے ہی. کلمہ پڑھتے ہی اس کے کفر, اس کے شرک, اس کے دلدل, اس کے برائیاں, اس کی خباثت کو سب معاف کر کے فلٹر کر کے اللہ اسے اسلام کے لیے نکال لیتا. جب اسلام قبول کرتا پھر مرتد نہیں ہونا. اب بولو تمہارا گناہ ایسا کیا ہے, اتنا بڑا کہیں کو ملال کر رہے تم؟ بولے اللہ کے نبی میرا کام یہ تھا, بچے پیدا ہوتے ہی لجک گاڑ ڈالنا, بیٹے پیدا ہوئی لجک گاڑ ڈالنا, بیٹی پیدا ہوئی لجک گاڑ ڈالنا. میری بیوی حاملہ ہوئی, کتنے بار؟ 4تھی بار حاملہ. میں تجارت کے لیے بہت دور دوسرے ملک کو سفر کرنا ہے. میں نے کیا کہا, بیٹی پیدا ہوئی ہر ہمیشہ کی طرح لجک زندہ گاڑ ڈالنا, مجھے میرا انتظار بھی نہیں کرنا, لجک گاڑ ڈالنا. اچھی بات, چلے گئے. کئی سال کے بعد واپس آئے, کیا ہوا؟ نہیں جی بچی پیدا ہوئی تھی تو میں کہاں آتی کا تو لجک گاڑ ڈالی. اچھا کری, بہت اچھا کری. اس کے بعد چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچی آئی, بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, 2.5-3 سال کی پیاری بچی. اب وہ بچی میرے گود میں کھیل رہی. میری بیوی بولتی ہے میں پیار کر رہا ہوں, کتنی پیاری ہے نا, کس کی بچی؟ میری بیوی نے سچویشن دیکھا, باپ بیٹی میں بڑی میا ہے. بولی جی اس دن بیٹی پیدا ہوئی لجک دفن کری. بولی نا جھوٹ بولی, وہ ہماری بچی جی, میری بہن کے گھر میں چھوڑی تھی جی, وہ ہماری بچی جی. ایسا پھر کئی کو اتنا بڑا جھوٹ بولی, نہیں تو میں کہاں غصہ کرتی گد بولی, وہ ہماری بچی جی. اچھی بات, ٹھیک. اے اللہ کے نبی جتنی میا اس بچی کے لیے تھا, میں بچی کا باپ سنتے ہی میرے سینے میں نفرت پیدا ہو گئی اس کے لیے. میں نے کہا اسے اچھا بنا دو, سنوار دو, میں گھما کو لا دوں. دوسرے دن جنگل لے گیا, میدان میں پھوڑے کھدالیاں سے کھودنے لگا. وہ مٹھی میرے کپڑے پہ گر رہی, وہ بچی معصوم ہاتھوں سے پوچھ رہی, بول رہی ابا جان یہ کپڑے کو میلا کر رہا, آپ کے کپڑوں کو میلا کر رہا. ابا جان کیا کر رہی تمہیں؟ ابا جان گھڈا تیار ہو گیا, بچے کو اٹھا پٹک ڈالیا, یہ ظالم ہاتھوں سے پٹک ڈالیا, مٹھی منہ کو مار رہا ہوں. ابو مجھے ایسا کہیں کر رہی, ابو مجھے کہیں کر رہی, ابا جان. اے اللہ کے نبی میری بچی کو زندہ دفن کر ڈالیا. 3.5 سال کی بچی بولنے کے توتل باتاں کرتی تھی, ویسی بولنے والی بچی کو بھی لجک گاڑ ڈالیا میں. اور میری بچی کی آخری سانس جب نکل رہی تھی, اس کے آخری الفاظ جو تھے خبر میں دفن ہوتے وقت, ابا جان. آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے, میں جب بھی یاد کرتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں. اللہ کی قسم اب مجھے بتائیے کہ اللہ مجھے معاف کریں گا؟ اتنا بڑا جرم کریوں میں, کیا اللہ مجھے معاف کریں گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی کا چہرہ نیچے, نبی کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, نبی رو رہے. وہ صحابی ایک بار پوچھتے ہیں, 2 بار پوچھتے ہیں, 3 بار پوچھتے ہیں, بولو اے اللہ کے نبی کیا اللہ مجھے معاف کریں گا کیا؟ اتنا بڑا پاپی, اتنا بڑا گنہگار میں, ایسا ظالم میں, بولو اللہ کیا یہ گناہ بھی معاف کریں گا کیا؟ کیا اللہ یہ گناہ بھی معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی روتے جا رہے, نبی کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام قرآن کی سورہ زمر کی 53 نمبر آیت لے کے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورہ زمر کے آیت لے کے جبرائیل اترتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے نبی سنا دیجئے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ, میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. بے شک تمہارا رب سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا.
اس لیے کہ وہ بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت لے کے اترے جبرائیل علیہ السلام، نبی نے کہا اے میرے بھائی، اللہ نے تیری یہ گناہ کو بھی معاف کر دیا، لیکن کوشش کر کے تو میری نگاہوں کے سامنے مت آ، مجھے مت نظر آ، کیونکہ تو جب بھی نظر آئے گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، سچے دل سے مانگی گئی توبہ کو اللہ معاف کرتا، تو ہمیں کہیں کچھ اللہ سے معافی نہیں مانگنا، ہمیں کہیں کچھ برائیاں نہیں چھوڑنا، ہمیں کہیں کچھ اپنی انانیت کی قربانی نہیں دینا، ہم کیوں جی اپنی برائیوں سے باز نہیں آنا۔ یہ قربانی کا درس اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کی وصیت و نصیحت کرتا ہے کہ اے انسان، تو اب تک جیسا تھا ویسا مت رہ، تو دنیا پرست تھا تو دین پرست بن جا، تو شیطان کا دوست تھا تو اللہ کا ولی بن جا، تو دنیا کے مال کی تمنا کرتا تھا اللہ سے نیکیوں کی تمنا رکھنے والا بن جا۔ یہ درس دیتا ہے ہم کو قربانی کی یہ عید۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ، ہم تمام کو ہر وہ چیز اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو انانیت کی، نفس امارہ کی، ہر برائیوں کی، نگاہوں کی، ہاتھوں کی، پیروں کی، برائیوں کی، گناہوں کی، اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے پاک باز ہو کر نیکیوں کی، تقوی کی، معروف کاموں کی، اللہ کو خوش کرنے والے نیک صالح اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دیندار ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں رحمتیں برکتوں کی بارش اللہ نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان، ہمارے تقوی کو اللہ مضبوط سے مضبوط کر دے۔ آنے والے ایام جو ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، تو عشرہ ذی الحجہ دنیا کے سب سے محبوب مقرب ترین ایام ہیں، اللہ کو سب سے پسندیدہ یہ 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو۔ ساری دنیا کے 364 دنوں میں سب سے محبوب و مقرب دن ہیں ان عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، رمضان کے ایام سے بھی زیادہ محبوب و مقرب ہیں۔ ان 10 دنوں کی قدر کرو، ان 10 دنوں میں ہو سکے تو نفل روزے رکھو، ان 10 دنوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، ان 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت کرو، ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی خاطر نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی، نفلوں کی پابندی کرو، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ اللہ کو سب سے محبوب و مقرب دن ہے۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے شہید کے برابر کے یہ ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ ان 10 دنوں کو بیکار میں مت گماؤ۔ اللہ تعالی ہر ایام کو اسلام کے ہر نیکیوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تکبر سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، گھمنڈی سے، انانیت سے، ہر برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ خلوص و للہیت کے ساتھ جینے، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون